اور اس چیپٹر میں بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ ایمان بالآخرت کیسے کہتے کسے ہیں، اور ایمان بالآخرت میں کن کن چیزوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. اس میں قیامت، حشر، عدالت، میزان اور جو ہے جزا و سزا، یہ ایک ایک اسٹیپ ہم نے پڑھا تھا اور ایک ایک چیز کو ہم نے سمجھا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر مریم آپ سے میں پوچھوں کہ جزا اور سزا میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا بتا سکتی ہو؟ لاسٹ والا جو پوائنٹ ہے، جزا اور سزا. سر جزا اور سزا میں ہم نے ایمان لانے کی ضرورت اور اہمیت، اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ کیوں ہمیں آخرت پر ایمان لانا ضروری ہمارے لیے ہوتا ہے، کیا چیزیں ہیں. تو ہم نے اسے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہماری عقل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جب انسانوں کو، تمام انسانوں کو ان کا صحیح حق دیا جا سکے. ٹھیک ہے، اب لاسٹ میں یہاں سے ہم پیج نمبر 13 کے سٹارٹنگ سے پڑھیں گے آج. آخرت کے انکار یا اقرار سے انسان کے طرز عمل پر گہرے اثرات ہوتے ہیں. چلو توسینہ پڑھو بیٹا. سر کون سا والا؟ پیج نمبر 13 سٹارٹنگ سے. آخرت کے انکار یا قرار سے انسان کی طرح عمل پر گہرے اثرات پڑتے ہیں. جو آخرت کو نہیں مانتا اس کی نظر صرف دنیا پر رہتی ہے، وہ صرف دنیا کا نفع و نقصان دیکھتا ہے. ایسا شخص ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر نہیں چل سکتا. اسلام کہتا ہے زکوٰۃ دو، وہ سوچے گا اس سے میرے دولت گھٹ جائے گی، میں اپنے مال پر سود کیوں نہ لوں، اس سے میرے مال میں اضافہ ہوگا. اس کے برخلاف جو آخرت کو مانتا ہے اس کی نظر ہمیشہ عبادی نفع و نقصان پر اور آخرت نتائج پر رہتی ہے. دنیا کے نفع و نقصان کو وقتی سمجھتا ہے، اس لیے وہ قطعی نقصان پر آخرت کے ابدی فائدے کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کے ظاہری نقصان کو اہمیت نہیں دیتا. چلو ٹھیک ہے، ویسے ہم لوگ پڑھ چکے تھے یہ ساری باتیں، مجھے ابھی سمجھ میں آیا. یہ ہم پڑھ چکے تھے کہ جو آخرت کو ایمان لاتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، وہ دنیا کے فائدے کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ آخرت کے فائدے کو زیادہ دیکھتا ہے، اور وہ آخرت کے لحاظ سے اپنے کاموں کو کرتا ہے. اور اگر اس سے کہا جاتا ہے، اگزامپل کے طور پر دیا ہے کہ زکوٰۃ نکالو تو اسے لگتا ہے کہ میں اگر پیسہ خرچہ کروں گا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا، اس طرح کی اس کی سوچ ہوتی ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے آگے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ آخرت پر ایمان لانے کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اگر ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا کیا چینجنگ آئے گی، کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے. اس میں پہلا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو نیکی کی طرف رغبت ملے گی، موٹیویشن ملے گا، اور بدی سے اور برائی سے، سن رہے ہو نا پرویز، بدی سے اور برائی سے نفرت انسان کے اندر پیدا ہوگی. تو انسان جو ہے آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے نیکی کی طرف لپکتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. سیکنڈ پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا احساس ذمہ داری انسان کے اندر، رسپانسبل بنے گا وہ. اس سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کیا تھا، کسی کو یاد ہے کون سی کہانی اس میں ذکر کی تھی احساس ذمہ داری کے تعلق سے؟ یس سر. کون سا؟ مجھے یاد ہے. بتائیے. سر اس میں ایک بادشاہ تھا جن کے پاس بہت سارے اونٹ رکھے تھے، پر ان کی جو اونٹ تھے وہ کسی دن کھو گئے تو وہ ان کو خود ڈھونڈنے نکل گئے، جبکہ وہ بادشاہ تھے. پھر ان سے کسی نے پوچھے کہ آپ اونٹ ڈھونڈنے کیوں نکل گئے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ کیونکہ وہ ان کی ذمہ داری تھی، اس لیے انہوں نے اپنی ذمہ داری کی وجہ سے اونٹ کو ڈھونڈا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، انہی کا واقعہ ہے. وہی تو بالکل صحیح بتایا تم نے. تو وہ خلیفہ تھے، بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ احساس ذمہ داری ہوتی ہے. ان کو یہ احساس تھا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے اونٹ کہاں، میرے نوکروں سے نہیں پوچھے گا.
مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اونٹوں کی حفاظت کیوں نہیں کی. اس کے علاوہ ہم نے ایک فائدہ پڑھا تھا, ایک ایفیکٹ یہ پڑھا تھا کہ آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے آدمی مایوسی سے بچ جاتا ہے. اس کے اندر مایوسی نہیں پیدا ہوتی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ دنیا وقتی ہے, اگر کچھ پریشانی آ بھی رہی ہے تو کچھ وقت کی ہے, اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آسانیاں پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھا ہم نے فائدہ پڑھا تھا کہ اس کے اندر بہادری اور سرفروشی آ جاتی ہے. ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے, لیکن جب دل میں یقین ہو جائے کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, ہمیشہ رہنے کی زندگی آخرت کی ہے, تو وہ نڈر ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے نہیں کتراتا. تو اس کے اندر جو ہے ایک طرح کا کریج آ جاتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ آج نہیں تو کل مجھے اس دنیا سے جانا ہی ہے, تو آخرت ہی کی اصل زندگی ہے. تو اس کے اندر ایک بہادری پیدا ہو جاتی ہے. تو آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ بھی چیز اثر ہوتی ہے. لاسٹ میں یہ والا ہم کو بس پڑھنا تھا آج, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اس کو ہمیں پڑھنا تھا, اس کو ہم پڑھیں گے. چلو مریم پڑھو. دنیا آخرت کی کھیتی. دنیا کی زندگی ایک قسمتی سرمایہ ہے جو موت کے بعد دوبارہ نہیں ملے گی. لہٰذا اس کا بہتر استعمال کرنا چاہیے. آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اس زندگی کو کوئی کامیاب بنانے کے لیے دنیا کی عارضی زندگی کو لگا دی جائے گی. لگا دینی چاہیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. الدنیا نذرات الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کیا تیاری کی ہے. سر اس کے آگے جو دعا وہ بھی پڑھنی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دعا نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح تک زندگی رہنے کی توفیق نہ کرو اور صبح ہونے پر توقع نہ کرو اور صبح ہونے پر شام تک زندگی رہنے کی امید مت رکھو. اپنی صحت کے دونوں میں بیماریوں کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے سامان کر لو. ٹھیک ہے. تو جس طرح ایک آدمی کھیتی کرتا ہے, اس کو ریزلٹ ملتا ہے اچھا, اور اس کے ذریعے وہ کرتا ہے, اسی طرح دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. اس کے اندر آپ جو کچھ بوئیں گے آخرت میں وہی کچھ آپ کو کاٹنے کو ملے گا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نیم کا درخت بوئیں اور آپ کو پھل مل جائے آم کا. ایسا نہیں, آم کا درخت بوئیں گے تو آم کا پھل ملے گا, نیم کا درخت بوئیں گے تو نیم کا پھل ملے گا. تو دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کریں گے, کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کریں گے اسی کے بدلہ ہم ریوارڈ جو ہے ہمیں آخرت کے اندر دیا جائے گا. کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے جو موت کے بعد دوبارہ نہیں ملے گی. اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو کتنے ہی ڈاکٹر, کتنے ہی کچھ بھی آپ پیسہ خرچہ کر لیں, سب کچھ لگا دیں, واپس وہ دنیا وہ زندگی نہیں مل سکتی. تو ایک قیمتی چیز ہے ہماری زندگی, جس کو ہم لوگ ویسٹ کرتے ہیں, ہم لوگ ضائع کرتے ہیں, وقت کو اپنے ضائع کرتے ہیں, زندگی کو ویسٹ کرتے ہیں. یہ بہت قیمتی زندگی ہے, لہٰذا اس کا بہتر استعمال کرنا چاہیے. آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے, اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دنیا کی عارضی زندگی لگا دینی چاہیے. تو ہماری دنیا کی پوری زندگی لگا دینی چاہیے جس سے ہم آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا سکیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. کل کے لیے مطلب آنے والے سمے کے لیے, آخرت کے لیے. ہاں, کل کے لیے مطلب آخرت کے لیے. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کے زندہ رہنے کی توقع نہ کرو, اور صبح ہونے پر شام تک زندہ رہنے کی توقع نہ کرو. امید کرنا, ہوپ لگانا. اپنی صحت کے دنوں میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے سامان اکٹھا کر لو. تو آدمی جب صحت یافتہ ہو اسی وقت جو ہے نیک اعمال کرے, نہ کہ یہ سوچتے رہ جائے کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تب کر لوں گا, اور
تب نیک کام کر لوں گا, تب نمازیں پڑھ لوں گا, تب عبادت کر لوں گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہی ہوں, اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بلا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اور بیمار ہونے سے پہلے آدمی جب بیماری میں کام نہیں کر پاتا, جب صحت کے دن ہو تو اس میں آدمی جو ہے جتنا زیادہ اچھے سے اچھے کام کر سکتا ہے وہ کر لے. تو یہ جو ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے کا مطلب ہے, جس کو یہاں پہ انہوں نے سمجھایا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات؟ سر سورہ کو معنی کے ساتھ یاد کر کے آنا ہے. تو بیٹا صرف سورہ ڈائریکٹ, معنی کے ساتھ زیادہ مشکل ہو جائے گا, صرف سورہ یاد کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آسانی سے کر لیں گی تو کر لیجیے, اچھی بات ہے, لیکن میری طرف سے پہلے یہی کریے کہ پہلے صرف جو ہے بغیر معنی کے یاد کیجیے. ٹھیک ہے, بہت لمبی سورہ ویسے بھی ہے. مناسب الفاظ سے خانہ پوری کیجیے. فل ان دی بلینکس آپ کا نیچے آ رہا ہے. چلو بیٹا زید پہلا پڑھیے. آخرت پر ایمان کے بغیر کوئی ڈیش نہیں کہلاتا. سر مومن. ویری گڈ, بڑی جلدی بتا دیا. لکھا ہوا ہے کیا تمہاری بک میں؟ ہاں سر میں نے لکھ رکھا ہے. چلو صحیح ہے, مومن آپ لکھ لیں گے یہاں پہ پہلے والے میں. ٹھیک ہے, چلو پرویز نیکسٹ پڑھیے. ڈیش کا وقت ہونا اللہ کے عادل و حکیم ہونے کا تقاضا ہے. تقاضا ہے. آخرت. ٹھیک ہے, آخرت کا واقع ہونا یا قیامت کا واقع ہونا اللہ تعالیٰ کے حاکم, عادل اور حکیم ہونے کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسرے میں آپ آخرت لکھ لیں گے. چلیے مریم تھرڈ پڑھیے. تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے کلام کرے گا, اللہ اور اس کے درمیان کوئی ڈیش نہ ہوگا. سر اس کا آنسر ہے ترجمہ. ترجمانی, ترجمان. یہ سے ترجمان. ترجمان ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بچیلا ہوتا ہے, جو دو لوگوں کے بیچ میں بات چیت کرواتا ہے. تو اس دن جو ہے اللہ اور انسان کے بیچ کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا, کوئی مڈل مین نہیں ہوگا, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ لوگوں سے بات کرے گا. ٹھیک ہے, چلیے صحیح ہے. توسینہ بیٹا نیکسٹ پڑھیے. عائش رضی اللہ عنہا جس کے حساب میں ایک دن جرح کی کئی وہ ڈیش ہو جائے گا. کیا آ سکتا ہے اس میں توسینہ بیٹا؟ سر میں بتاؤں؟ رک جاؤ بیٹا, ایک منٹ رکو مریم, رک جاؤ. علما میٹنگ لیو مت کیا کرو بیٹا, نہیں آتا کوئی چیز تو پریشان مت ہوا کرو, لیو مت کیا کرو میٹنگ, بھاگا مت کرو ایسے. ٹھیک ہے, میٹنگ میں ہی رہا کرو, کوئی بات نہیں ہے, اگر نہیں آتا تو یاد ہو جائے گا دھیرے دھیرے انشاءاللہ. چلو بتاؤ توسینہ. نہیں مل رہا ہے؟ نہیں, تمہیں ہی ڈھونڈنا ہے, ہم تمہاری ہیلپ کر دیں گے لیکن ڈھونڈنا تمہیں ہی ہے. یہ والا جو ہے کہاں گیا, میزان. میزان والے میں دیکھو, بک ہے نا تمہارے پاس؟ یس سر. پیج نمبر 12 پہ دیکھو, میزان والے میں پہلے پیراگراف میں 5ویں 6ٹھی لائن میں ہلاک, بالکل صحیح ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پورا کیسے ہوگا سینٹینس کی, اے عائشہ جس کے حساب میں اس دن جرح کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا. جرح کرنا مطلب بحث کرنا, تو جس سے بھی اللہ تعالیٰ بحث کر کے کی وہ سمجھ لیجیے کہ ہلاک ہو گیا. تم نے ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا, تو جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے جرح کر دی سمجھ لیجیے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. چلو زید نیکسٹ بتاؤ بیٹا. اپنی صحت کے دنوں میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے سامان اکٹھا کرنا. ٹھیک ہے, اپنی صحت کے دنوں میں بیماری کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا رہے گا, بیماری رہے گا. ٹھیک ہے, چلے بیماری لکھ لے, لکھنے میں کچھ دکھا دو تو پوچھ لے, بتا دیں گے ہم. سر لکھ لیں. لکھ کے دکھا دے. چلو بیماری ایسے ہوگا, با یا
اس کے بعد پھر یہ میم الف کے با کا ایک نقطہ یا کا دو نقطہ. لیپ ٹاپ سے اگر لکھنے میں تھوڑا پریشانی ہوتی ہے. بی ما اس کے بعد را اس کے بعد یا بیماری. لیپ ٹاپ کے ماؤس سے لکھنے میں تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا. چلیے ٹھیک ہے, ہو گیا. علما لکھ لیا بیٹا؟ یس سر لکھ لیا. چلیے مریم نیکسٹ کوشچن پڑھیے. وضاحت کیجیے. جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کا نظر اس کی صرف نظر دنیا پر اس کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے. ہاں وضاحت کیجیے اس بات کی کہ اگر جو شخص آخرت کو جو ہے انکار کرتا ہے اس کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے. کیسے وضاحت کر سکتے ہیں ہم, بتائیے مریم. سر وضاحت مطلب ایکسپلین. سر اس کو ایسے ایکسپلین کر سکتے ہیں جس کو صرف اور صرف دنیا پہ نظر ہوتی ہے اور آخرت پہ نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو یا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا آخرت کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور زید کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ زید کہاں چلے جاتے ہو بیٹا؟ سر نیکسٹ والا. نہیں, پہلے اس کو تو بتاؤ. سر جو آخرت کو انکار کرتا ہے وہ سوچتا ہے کبھی تو جتنے بھی میں گناہ کر لوں اسے کوئی سزا نہیں ملنے والی, اس لیے وہ دنیا میں گناہ کرتا رہتا ہے اور پیسے کمانے ٹھیک ہے, میں لگ جاتا ہے. نہ تم کہیں نیکی بھاگ کرتا کے ہے. آ رہے ہو کیا زید؟ کہیں سے کہاں گئے تھے بھاگ کے؟ بند بائک کھولو پہلے. سر پہلے میں نیچے والے روم میں تھا, اوپر والے میں. اچھا تو آرام سے آ جاتے, مجھ سے بول کے آرام سے آ جاتے, بھاگ کے آنے کیا ہوتی, سانس پھول رہی ہے تمہاری. چلو خیر کوئی بات نہیں. تو کہہ رہے ہیں جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے. تو اس کے بعد آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں, لکھ لیجیے اگر لکھنا چاہیں تو, میں بتا دیتا ہوں. جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے کیونکہ کوئی ورڈ اگر نہیں لکھ پائیں گے تو پوچھ لیجیے گا, علما میں بتا دوں گا, لکھ دوں گا میں. جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. کیونکہ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے ایسے لکھا جائے گا. کیونکہ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور سارے مزے اسی دنیا کے اندر کرنا چاہتا ہے. اور سارے مزے اسی دنیا کے اندر کرنا چاہتا ہے. دیٹس آل. بہت اتنی وضاحت سے زیادہ لمبا ہو جائے گا. لکھ لے رہی ہیں توسینا؟ لکھنے میں پرابلم تو نہیں آپ کو؟ سر کچھ کیسے لکھیں گے؟ کوئی ورڈ نہیں سمجھ میں آئے گا تو پوچھ لیجیے گا. کچھ ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے. سر سمجھ کیسے لکھتے ہیں؟ کیا سمجھ کہاں ورڈ آیا بھائی؟ سمجھ. اچھا سمجھ. سمجھ سین میم جا اور دو چشمی ہاں, سمجھ. پرویز لکھ لیا؟ نو سر. کیوں نہیں لکھا بیٹا؟ لکھو جلدی. سر آپ ایک بار شروع سے بتا دیں گے.
ہاں آپ شروع سے بتا دے گا, پوچھا ہے تب خیال آ رہا ہے, خود سے نہیں پوچھ سکتے ہو. جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے, کیونکہ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور یہیں سارے مزے کرنا چاہتا ہے. تھوڑا سا ورڈ آگے پیچھے چینج ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے, بس میننگ صحیح رہنا چاہیے. جلدی سر کر اس کو کاپی بھی کرنا ہے. ہاں یہ کاپی پہ کرنا ہے. چلیے ایک اور کر لیتے ہیں بس آخرت پر. زید بتاؤ نیکسٹ. آخرت کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, ہم اپنے امی کو بلا رہا, بلانے دو, تم اپنا پڑھو. آخرت پر ایمان رکھنے والا نیکیوں کی طرف لپکتا ہے. سر میں بتاؤں اس کا؟ ہاں بتاؤ, تم ہی بتاؤ. سر جو جسے آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آخرت میں اللہ مجھ سے اس کا حساب لے گا, اس لیے وہ گناہ نہیں کرتا ہے. جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دماغ میں آتا ہے اللہ آخرت میں مجھ سے اس کا حساب لے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو آخرت پر ایمان لانے والا نیکیوں کی طرف لپکتا ہے, بالکل صحیح بتایا زید نے. اس میں آپ اس والی پورے 2 لائن کو لکھ لیں گے تو آپ کا جواب ہو جائے گا. یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ لکھ لیں گے. دکھ گیا؟ تحسینہ پرویز مریم. آخرت پر Yes. ایمان رکھنے والا نیکیوں کی طرف لپکتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نیکی کا اجر ضرور ملے گا. اسی طرح برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے. اسے یہ خوف ستاتا ہے کہ اگر وہ برائیوں سے نہیں بچا تو وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے. کر لیجئے, ٹھیک ہے, ہو گیا. علما ہو گیا, علما آصف ہو گیا آپ کا. علما یس سر, نشان لگا لیا؟ لگا لیا. چلو اس کو اتار لینا, اس کو کاپی میں آپ لوگ سب کر لیجئے گا. اور اس کے بعد کتنے کوشچن بچے ہیں؟ 1 2 3 4 5. کوشچن نمبر 3, کوشچن نمبر 3 آپ کو خود کرنا ہے, اور 4 بھی. 3 4 آپ کو خود کرنا ہے. میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں, آپ کی ہیلپ ہو جائے گی. 3 اور 4 آپ کو خود کرنا ہے. آخرت کے متعلق کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو اس میں وہی جو 5 پوائنٹ بتائے گئے تھے 1 2 3 4 5, جس میں قیامت, حشر, آخرت, عدالت, میزان, جزا سزا, یہ وہی ہے پوائنٹ. اس کو کر لیجئے گا کوشچن نمبر 3 کو. اور کوشچن نمبر 4, آخرت پر ایمان لانے سے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, یہ پیراگراف ہے, اس میں سے دیکھ کر کے یہ جو پوائنٹ ہے سب لکھ دیجئے گا. نمبر 1 نیکی کی طرف رغبت, نمبر 2 احساس ذمہ داری, مایوسی سے نجات, بہادری, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پوائنٹ آپ کے دماغ میں ہو تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے بھی. ٹھیک ہے, ہو جائے گا توسینہ, مشکل تو نہیں ہے؟ یس سر, ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں کو کر لیجئے گا, ابھی مت بھیجیے گا کام, سر کمپلیٹ ہو سر جائے جو گا. تھرڈ والا ہے, ہاں سر تھرڈ والا, ہاں, تھرڈ والا بتائیے. سر تھرڈ والا ایک اور بار بتا دیجیے. تھرڈ والا وہی جو 5 پوائنٹ بتائے ہیں, قیامت کیسے کیسے واقع ہوگی. سب سے پہلے قیامت ہوگی, پھر حشر ہوگا, پھر اس کے بعد عدالت ہوگی, پھر میزان ہوگا, پھر جزا و سزا ہوگا. وہی 5 پوائنٹ ہے, اس کو وہی 5 پوائنٹ لکھ دیجیے گا, پورا پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یس سر. ٹھیک ہے. فرمان بڑی جلدی آ گئے آپ, اتنی جلدی کیسے آ گئے یار فرمان, کیا نظارہ فرمان.